बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कर्दू टीवी के तमाम नाज़रीन की खिदमत में निशान मेहदी का सलाम। आज यकीनन आप हमें एक नए अंदाज में देख रहे हैं, नए सेटअप के साथ। स्कर्दू टीवी ने डिजिटल मीडिया में एक कदम और बढ़ाया है और इस वक्त हम अपने स्टूडियो से अपना पहला प्रोग्राम या इसे आजमाइशी प्रोग्राम आप कह लें के साथ हम हाजिर हुए हैं। और इस पहले प्रोग्राम में हमने एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो हर दिल अजीज़ हैं और जिनका मीडिया से भी ताल्लुक़ है और सियासत से भी ताल्लुक़ है। जनाब काजिम मैसम साहब हमारे साथ। सबसे पहले हम खुशामदीद कहते हैं मिनिस्टर एग्रीकल्चर जनाब काजिम मैसम साहब, आपको बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, वक्त आपने हमें दिया। और चूँकि आपका ताल्लुक़ मीडिया से रहा है और सियासत से भी है, तो ये मीडिया में खुसूसन डिजिटल मीडिया में जो तब्दीलियाँ तेज़ी के साथ रोनुमा हो रही है, उनको आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ज़ीशान साहब आपको, आपकी टीम को हद तबरीक पेश करता हूँ कि एक मुस्बत पेशरफ्त आपने इस मैदान में की है और यकीनन मीडिया का और आपके चैनल का जो मजमूई किरदार रहा है, मीडिया का मजमूई तौर पर और ख़ुसूसी तौर पर आपके चैनल का स्कर्दू टीवी का गिलगित बल्तिस्तान रीजन में मुख्तलिफ़ हवालों से जो आपका पॉजिटिव रोल रहा है वो काबिल तहसीन है। आवाम को आगाह करना मामलात के हवाले से, आवाम के शऊरी सतह को बेहतर करना और इसके साथ साथ जहाँ कमी कोताहियाँ नज़र आए वहाँ पर हुकूमत को, हुकूमती मशीनरी को और इदारों को उन इश्यूज़ की तरफ निशानदही कराना, ये बुनियादी कामों में से है। यकीनन इसमें इफ़रात व तफरीद ज़रूर होती है। वो इसलिए कि इस वक्त सोशल मीडिया अनकंट्रोल्ड टूल है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई उसके पास चेक नहीं है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। इस वजह से इसके मनफी पहलू भी बहुत ज़्यादा हैं, मुस्बत पहलू भी हैं। ताहम मैं समझता हूँ कि मीडिया और सोशल मीडिया, इस वक्त तो मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया सोशल मीडिया पे अब तो कन्वर्ट हो चुका है और सबसे ज़्यादा एक्टिव जो है वो टूल सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया में इस वक्त बैलेंस करना, ख़ासकर इफ़रात व तफरीद का शिकार ना हो रिपोर्टिंग के हवाले से, मीडिया एथिक्स को मलहूज़ खातिर रखना यकीनन बहुत ही मुश्किल काम है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि मसलन आपका अपना चैनल भी स्कर्दू टीवी भी गवर्नमेंट की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन को, डेवलपमेंट को, प्रोग्रेस को अगर आप कवरेज दे दें तो फिर जाहिर है अपोजिशन आपको ये ब्लेम करेगी कि ये गवर्नमेंट का लेकर है। अगर आपकी क्रिटिक्स, जिस तरह आप क्रिटिक्स करते हैं, वो इर्रेशनल और अनजस्टिफाइड हों तो जाहिर है गवर्नमेंट के या हुकूमती मशीनरी या इदारे आप पर ये क्रिटिक्स करेंगे कि इनका काम ही मुखालिफत बराए मुखालिफत है, तनकीद बराए तनकीद है। और ऐसे माशरे में जहाँ पे कोई कंट्रोल ना हो वहाँ पे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करना, पॉजिटिव रिपोर्टिंग करना, ये यकीनन मुश्किल काम है। मैं अपने आप को जर्नलिस्ट नहीं कह सकता, नहीं हूँ, अलबत्ता मीडिया से 6-7 साल वाबस्ता रहा, कबीले अहले कलम से मरबूत रहा और जो कुछ सीखा, समझा, शऊरी फ़िक्री आगाही मुझे मिली वो आप यानी मीडिया वालों की मरहूम मिन्नत है। तो आप कौम की डायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं। आज हमें मसलन इल्मी तौर पर, फ़िक्री तौर पर, शऊरी तौर पर हमें देखने की ज़रूरत है कि आपका मेरा मुआशरा इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। आप देखें मसलन आपके मेरे मुआशरे में किन आभास पे लोग शामिल हो जाते हैं, किन आभास में शामिल हो जाते हैं। आपके मेरी महफिलों में, चौराहों पे, चौक पे, होटलों में किन मौज़ूआत पे बहस होती है? क्या वो फ़िक्री मौजू है, इल्मी मौजू है, अक़ली मौजू है, अखलाक़ी मौजू है या मनफी है? अगर मनफी है तो हमें उसमें पॉजिटिव रोल प्ले करने की ज़रूरत है। ख़ासकर मीडिया के से वाबस्ता जितने अफराद हैं उनकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है। गिलगित बल्तिस्तान के सहाफ़ी माशाल्लाह से मजमूई तौर पर, चूँकि हल्क़े अहबाब में से हैं, मजमूई तौर पर इनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। ताहम मुझ जैसा आदमी भी उठ के आ जाता है जिनके पास ना एथिक्स का इल्म होता है, ना ज़ुबान व अदब पे उनको अबूर होता है, ना उस नफ्सियात को जानते हैं। मीडिया की अपनी ज़ुबान है, उसके नतीजे में क्या होता है, जो मुंझे हुए सहाफ़ी होते हैं ना, वो माज़रत के साथ ना वो जिसे हम कहें तकरीबन कमज़ोर हो जाते हैं। यानी वो अपने उस पेशे में आगे नहीं जा पाते। एक बंदा अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन लम्हात
صرف کر کے، جوانی صرف کر کے اس میدان میں ماہر بنتا ہے، وہ صحافی کہلاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ میں آپ کی گفتگو چونکہ ہمارے متعلق ہے تو ہمیں زیادہ اس میں دلچسپی ہے، ہم سننا چاہتے ہیں، تو میں اسی سے منسلک ایک سوال اور پوچھنا چاہتا ہوں کہ فی زمانہ ایک ذہن یہ بنا ہے، ہمیں بھی شروع میں یہی پڑھایا گیا کہ اگر کتا انسان کو کاٹے تو وہ خبر نہیں ہے، انسان کتے کو کاٹے تو خبر ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہی کچھ چل رہا ہے کہ اگر ہم آج آپ کی تعریف کریں، آپ نے اچھا کام کیا، آپ کی تعریف کریں، تو کل سے میں اچھا صحافی نہیں ہوں۔ اگر آپ اچھا کریں اور اس کے باوجود میں آپ پہ تنقید کریں تو میں اچھا صحافی ہوں۔ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل بالکل، یہ خبریت ایک موضوع ہے جو پڑھایا جاتا رہا جی، اور وہ خبریت، میں اس پہ آپ کی بھی میں کمنٹ لینا چاہوں گا کہ خبریت پڑھاتے ہوئے جیسا کہ آپ نے مثال بھی دی کہ انسان کتے کو کاٹے تو خبر ہے، یا آپ کے مشرقی صحافت میں آپ کو خبریت کی یوں تعریف ملتی ہے۔ سوری ٹو سے مغربی آپ ایتھکس کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو وہ خبریت، ایون اگر آپ دیکھیں وہاں پہ کوئی مثلا کوئی کسی کا خون بہے تو میڈیا پہ نہیں دکھاتے، ٹھیک ہے، بالکل، یعنی وہ سینسٹائزیشن کا بہت خیال رکھتے ہیں، ان کی کنٹرول ہے، ایتھکس کے اندر ہے۔ دوسرا یہ کہ خاص کر جب ہم رپورٹنگ کرتے ہیں، جب خبروں کو اٹھاتے ہیں، تو جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا، ایسا نہیں ہے کہ ہم بے لگام گھوڑے کی طرح، ہمارے بھی ایکسٹرنل انٹرنل چیکس ہوتے ہیں، یعنی ہم بھی قابل حساب ہے، ہم سے محاسبہ ہونا ہے، ادھر نہیں تو دوسری بالکل دنیا میں ہونا ہے، دوسری جہاں میں ہمیں ہونا ہے۔ بہت ہی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ تھوڑی تشنیگی محسوس کر رہے ہوں گے کہ ایک سیاسی شخصیت ہے اور ہم نے کوئی سیاسی سوال نہیں کیا۔ تو ایک آخری سوال، چونکہ آج کا پروگرام آزمائشی ہے، اس لیے ہم ہو سکتا ہے آپ کو بہت سارے خامیاں اس میں نظر آئیں، ان کی آپ نے نشاندہی بھی کرنی ہے۔ ایک آخری سوال کے لیے ہم زحمت دیتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ سے آپ کا کام بہت اچھا ہے، میں چونکہ میرا تعلق اسی حلقے سے ہے اور میں صحافت سے بھی میں منسلک ہوں، تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ آپ کا کام بہت بہتر ہے اب تک کی آپ کی کارکردگی۔ وہ کہ خامیاں، جیسے آپ نے خود کہا، خامیاں رہ جاتی ہیں، لیکن اجتماعی طور پر دیکھیں تو مجھے بہتر نظر آتا ہے۔ لیکن اپوزیشن کو، خیر اس کا کام، ان کا کام بھی یہی ہے، ان کو آپ ایک آنکھ نہیں باتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی آپ کچھ بھی اچھا کریں، ابھی حال ہی میں آپ نے کالج کا اعلان کیا حلقے میں، لیکن یہ بھی اپوزیشن کو بات ٹھیک نہیں لگی، کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، ہماری جو ریلیشن ہے اپوزیشن کی جتنی شخصیات ہیں وہ بھائیوں والا ہے۔ میں محبت کرتا ہوں اپنے حلقے سمیت دیگر عام لوگوں سے بھی، سیاسی شخصیات سے بھی، کچھ بھی ہو، چونکہ ہم ایک ہی اس سے وابستہ ہیں۔ تو میرے اپنے حلقے کی بات کریں تو جب ہماری بیٹھک ہوتی ہے تو تقریباً سارے جو مخالفین ہیں جن کو حق تھا الیکشن لڑنے کا، لڑا، بہت شکریہ، وہ اپریشیٹ کرتے ہیں، آف دی ریکارڈ کرتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر نا، میں نے ابتدا میں کہا کہ اجتماعی ہمارا شعوری وہ سطح نہیں ہے۔ آج میرا کوئی ایک مخالف اگر اٹھ کے میڈیا میں بیان دے دیں کہ یہ اچھا ہو رہا ہے تو سارے ووٹر سپورٹر نے اس بیچارے کو کوسنا ہے کہ آپ تو برباد ہو گئی جی، آپ لٹ گئے، آپ اپنی سیاست کا جنازہ نکل۔ حالانکہ اچھائی کی تعریف سے خود ان کی پرسنالٹی نکھرتی ہے اور ابھرتی ہے۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا، اس کم ٹائم میں ہم نے کوشش کی، پروردگار کا لطف و کرم ہوا کہ بینچ مارک کے طور پر ہم نے کچھ کام سامنے لے آئے، جس میں سے ایک سب ڈویژن تھا۔ آپ کسی بھی اپوزیشن کی طرف سے ایک نہیں آدھا کالم میں آپ خبر اٹھا کے دیکھیں، یہ میرا مسئلہ نہیں تھا، یہ میرے پورے حلقے کا مسئلہ تھا، یہ تمام پارٹیوں کا ایشو تھا۔ اور ماضی میں گنبز کردو میں باقاعدہ اس پہ جلسہ بھی ہوا، اعلان بھی ہوا۔ میں آفرین دیتا ہوں، کوشش انہوں نے کی پچھلی حکومت، لیکن نہیں ہوا اور ہم نے کر دیا، لیکن آفرین نہیں آئی۔ اسی طرح شگرتم ہو، یہ صرف میرے حلقے کے لیے نہیں ہے، حلقے سے گزرنا ہے، لیکن یہ ریجن کی تقدیر بدلنے کے لیے، جس پہ ہر باشعور آدمی سیکنڈ کرتا ہے کہ اس سے ریجن نے بدلنا ہے، اس کے بے شمار فوائد ہیں، اس پہ کسی نے اگر پازیٹیو کمنٹ کی ہو نہیں کرتے۔ اس سمیت دیگر مثلا گرلز ڈگری کالج ہم نے پہلی دفعہ، خدا کا شکر ہے، ابھی ٹینڈر بھی نوٹس جاری ہو گیا ہے، طلب کر دیا گیا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی کنٹریبیوشن علمی میدان میں نہیں ہے، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے۔ اس سمیت میں چھوٹی چیزوں کے پیچھے نہیں جاتا،
اور یہ ہوتا یہ رہا ہے نا کہ کچھ لوگ تو میں مجموعی اپوزیشن کے حوالے سے میں مطمئن ہوں، کیونکہ وہ لوگ مجھ سے رابطے بھی کرتے ہیں، جب ہماری بیٹھک ہوتی ہے تو باضابطہ طور پر وہ سراہتے ہیں، مجھے حوصلہ دیتے ہیں اور ہمت دیتے ہیں، اور یقین کیجئے میں نام نہیں لیتا ہوں، میرے ڈیڈ اگینسٹ ایک جماعت کی کہ چند شخصیات نے میرے پاس آ کے ملاقات کی اور کہا کہ آپ نے حلقے کا سر فخر سے بلند کیا، اور کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم اوپنلی یہ چیزیں نہیں کہہ سکتے، اور آپ نے اپنا نہیں پورے حلقے کا سوچا۔ خیر، یہ میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو ویل وشر ہے۔ ہوتا کیا ہے، سیاسی دوڑ میں ہم چلے جاتے ہیں منفی سیاست کی طرف، لیکن میں قائل نہیں ہوں۔ مثلا آپ میرے حلقے میں اٹھا کے دیکھیں نا ذیشان بھائی کہ ان 1-1.5 سالوں میں کسی ایک بندے کو بھی مثلا سیاسی انتقام کے پیش نظر پوسٹنگ کی ہو، نہیں، میں قائل نہیں ہوں۔ یار اس کو حق ہے کسی کو ووٹ دیا، شاباش، لیکن سوشل میڈیا پہ زبان درازیاں بھی کی ہوئی ہیں گورنمنٹ ملازمین نے، میں عام لوگوں کی بات نہیں کرتا، ان کو حق ہے بولیں بھائی، کھل کے بولیں، میرے سامنے بھی آ کے بولیں تو میں ویلکم کروں گا۔ غلطیوں کی نشانی ہوتا کیا ہے، جب ہم کوئی پازیٹیو چیز لے کے آتے ہیں نا، جیسے ہی لے کے آتے ہیں کوشش یہ کرتے ہیں چھوٹی سی کوئی چیز کو اٹھا کے ایسا حلقے میں ایشو بنائیں کہ وہ تحت شعاع میں چلے جائیں، اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ کم سے کم ہو جائے۔ لیکن الحمدللہ میں مجموعی طور پر سمجھتا ہوں کہ نگیٹو کرٹکس کرنے والے 3-4 لوگ ہیں، یعنی بہت قلیل تعداد ہے، اور حوصلہ افزائی کرنے والے میرے حلقے کے بڑی تعداد میں عوام ہیں، ایون مخالفین میں سے بھی اچھی تعداد ہے۔ ان سب کا میں شکریہ بھی ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ حلقہ ہمارا ہے، ریجن ہمارا ہے، ہم نے ڈیولپمنٹ کی بات کرنی ہے۔ آج کوئی اسکول بنے گا، ہاسپٹل، کالج، سڑک، اس سڑک پہ صرف میرے واٹر سپورٹر نے نہیں چلنا ہے، سب نے چلنا ہے، اور انشاءاللہ میرا یہ وعدہ ہے نا ذیشان بھائی کہ ہم تھکنے والے نہیں ہیں، نہ ہارنے والے ہیں، نہ مثلا کسی کرٹک سے پریشان ہونے والے ہیں، نہ تنقید سے ہمیں کوئی مسئلہ ہے۔ آئے ہیں خدمت کی خاطر، آئے ہیں خدمت کا جذبہ لے کے آئے ہیں، اور میری قیادت آغا علی رضوی ان کی روش پہ چلتے ہوئے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ نہ میرے لیے دن ہے نہ میرے لیے رات ہے۔ چونکہ اپوزیشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، آپ کے اوپر تنقید ہوتی ہے، ایک اور شخصیت جو حکومت میں ہے اس کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید، لیکن آپ بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں، آپ ان کے کاموں کو بہت زیادہ اجاگر کرتے رہتے ہیں، تو کیا بات ہے، آپ دوستی نبھا رہے ہیں یا واقعی ان میں کچھ ایسا ہے جس کی تعریف کی جائے؟ دیکھیں، میں چیلنج کر سکتا ہوں اس کم وقت میں جتنی پروگریس اس گورنمنٹ نے دکھائی ہے، یعنی ابھی ہمیں 1.5 سال نہیں ہوا ہے، اگر اس کم وقت میں کوئی اور حکومت نے اگر اب تک کی ہو نا، میں حکومت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، حکومت سے میں ریزائن دینے کے لیے تیار ہوں۔ الحمدللہ PSDP کے پروجیکٹس کی امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن آپ اٹھا کے دیکھیں تو دوست دشمن سب تعریفیں کرتے ہیں سوائے اپوزیشن کے۔ مثلا آپ کے 50 ارب کی دیکھیں، مختصراً میں کہوں، اس وقت GB کے مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ ہے کنیکٹیویٹی ایشو ہے، سب سے بڑا ایشو ہے کہ ایک رستہ بند ہو جائے تو آپ جیل بن جائے گا پورے گلگت بلتستان۔ اب آپ 2 رستے آپ کے لیے موجودہ گورنمنٹ بنا کے دے رہی ہے، کیسے شندور کے لیے 50 ارب دے دیے، اور ٹینڈر بھی ہو گیا ہے اور کام بھی شروع آپ کے علم میں ہے۔ یہ کوئی اور حکومت کر سکتی تھی؟ نہیں کر سکتی تھی۔ شگرسنگ روڈ پہ گریکوٹ سے یہاں تک تو سیکشن 4 بھی لگوا دی ہے، اور شونٹر پاس کی بھی ابھی مارچ تک انشاءاللہ ٹینڈر سطح تک لے کے جائیں گے، یہ کسی اور گورنمنٹ سے ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ اسی طرح کنیکٹیوٹی کے ساتھ کمیونیکیشن تھا، کمیونیکیشن کے لیے 2 چیزیں، ایک تو آپ کے 4G کا آپشن کوئی اور گورنمنٹ کرا سکے، ہم نے کرائی ہے۔ تیسری بات، خالد خورشید صاحب کی قیادت میں آپ نے پہلی دفعہ جتنے ٹورزم کو گلگت بلتستان میں اسکردو میں بوسٹ ہوتے ہوئے کبھی اپنی زندگی میں نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا، اور نیشنل فلائٹس بزیسٹ ایئرپورٹ اسکردو کرے، وہ کس کی وجہ سے؟ موجودہ گورنمنٹ کی پالیسی، اور انٹرنیشنل فلائٹس بھی شروع ہو جائیں گی۔ لوگ تو کہتے رہے مذاق کر لیں، آپ دیکھیں گے جب انٹرنیشنل فلائٹس شروع ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح ہم ریفارمز لے کے آئے ہیں تمام اداروں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اب لوڈ شیڈنگ بہت بڑا مسئلہ ہے، ایشو ہے فیوچر کے لیے، اس کو کور کرنے کے لیے ہم نے کتنی PSDP سے، ایکنک سے، CDWP سے ہم نے پروجیکٹس نکالے ہیں۔ آپ کے 50 میگا واٹ تو وہاں پہ ہنزا میں عطاباد لیک پہ ہینزل پاور پروجیکٹ ہم نے نکالا نہیں نکالا، شگرتھم پروجیکٹ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا، اس سمیت پاور کے حوالے سے پروجیکٹس نکالے۔ اسی طرح ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو بتا دوں، یہ 250 بیڈ ہاسپٹل ابھی 250-500 بیڈ ہاسپٹل بننے جا رہا ہے، اور میڈیکل کالج بھی وہی بنے گا۔ میں آنر کہہ رہا ہوں کہ
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वही बनेगा और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी हम लेके आ रहे हैं। इस पर भी शोर शराबे है, लेकिन इस पर अगर कोई आके मेरे साथ डिबेट करें तो मैं बता दूंगा यार ये आपके लिए फ़ायदा मंद है ना कि नुकसानदेह। बहरहाल इस पर मैं अलग से बात नहीं करूँगा। इसी तरह मेडिकल कॉलेज गिलगित में बनने जा रहा है। तत्ता पानी पे कितनी जानों का ज़िया हुआ, सारी गवर्नमेंट को पता है ना, कितनी कीमती जानी वहाँ बर्बाद हो गई। और अल्टरनेट हम रास्ता पुल बना के KKH को भी हम महफूज बना रहे हैं। यानी एक तरह से, और फिर पूरी GB में जैसा कि मैंने इलाके सिर्फ बल्तिस्तान और स्कर्दू का कहा, पूरे GB की मास्टर प्लान के तहत हम प्रोग्राम करें। और सबसे अहम ये कि इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे भी हम चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए जिस ज़ील एंड ज़स्ट के साथ और जिस डिवोशन और डेडिकेशन के साथ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान काम कर रहे हैं, अगर कोई और काम कर रहे हैं तो मुझे दिखाएं और फिर प्रोग्रेस भी दिखाएं, ब्लैक एंड वाइट में भी दिखाएं। हाल ही में इंशाल्लाह एक और बड़ा एक्सपो में GB गवर्नमेंट शिरकत करने जा रही है। हमारे डिफरेंट इदारे हैं, एग्रीकल्चर है, फिशरीज़ है, मिनरल्स एंड माइनिंग के हमारे इदारे हैं और हमारे टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, वो दुबई में भी शिरकत करेंगे और इन्वेस्टर्स को हम लेके आएंगे। और यानी मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ ना ज़ीशान भाई कि चूँकि गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ, इससे हुकूमत की तमाम तर कामयाबी और नाकामी और कमी कोताही समेत प्रोग्रेस का मैं बराबर के शरीक हूँ। तो वहाँ मैं बता सकता हूँ ठीक है बाज़ चीज़ें हैं जिसको मैनेज करने के लिए हमें वक्त लगेगा, जिसमें लॉड शेडिंग है, वक्त लगेगा। और हमें थोड़ा सा मसला आया आटे का, वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे वो भी हल हो जाएगा। तो हम प्लान के साथ जा रहे हैं, हम ऐसा नहीं है आंखें बंद करके 106 अरब और 375 अरब ये किसका है कारनामा, ये वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद ही की एफर्ट का नतीजा है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा वक्त हमें दिया। हमें अंदाज़ा है कि आपका वक्त बहुत कीमती है। बहुत शुक्रिया कि आपने जितने हमारे जहन में सवालात थे, ये जो आखिरी सवाल था उसमें बहुत सारे सवालात कवर हो गए, लेकिन इसके बावजूद सवालात और भी हैं, वो हम किसी और मौके के लिए रखते हैं। आज प्रोग्राम थोड़ा सा तवील हो गया। स्कर्दू TV के नाज़रीन को एक बार फिर बताएं, ये एक टेस्ट प्रोग्राम है हमारे स्टूडियो से, इसमें खामियां यकीनन होंगी, उसकी आपने निशानदही करनी है। और साथ में वो तमाम लोग जो जिनके अंदर कोई टैलेंट है, जो कोई बात करना चाहते हैं, पैगाम कोई पहुंचाना चाहते हैं लोगों को, वो यहाँ आ सकते हैं। ये स्टूडियो आप सबके लिए है और यहाँ हमारी टीम मौजूद है। पीछे मोहम्मद अली अंजुम साहब, कासिम भट्ट साहब और नजमुल हसन सईद साहब, सईद इमदाद और बहुत सारे हमारे दोस्त जो मुमकिन बना रहे हैं कि अच्छे से अच्छा प्रोग्राम आपके लिए हम कर सकें। तो ये नंबर नीचे आ रहा है स्क्रीन पे, इस पर आपने रब्ता करना है और अपनी राय से हमें नवाजना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह निगहबान।